بصرے میں ایک بادشاہ تھا جسے فقیروں اور غریبوں سے بڑی محبت تھی اور رعایا کو تو وہ بہت عزیز رکھتا، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا اسے مال و دولت دیتا۔ اس کا نام محمد بن سلمان الزینی تھا۔ اس کے دو وزیر تھے، ایک کا نام معین بن ساوا تھا اور دوسرے کا فضل بن خاقان۔ فضل بن خاقان اپنے زمانے کا سب سے زیادہ سخی آدمی تھا اور اس کی سیرت بڑی اچھی تھی اور تمام لوگ اس سے محبت کرتے اور اس سے مشورہ لیتے۔ سب اسی کو عمر کی زیادتی کی دعا دیتے کیونکہ وہ سر تا پیر نیکی تھا اور برے وقت میں آڑے آتا تھا، لیکن معین بن ساوا سے لوگ نفرت کرتے تھے چونکہ وہ خود بھی لوگوں سے نفرت کرتا تھا اور نیکی سے دور بھاگتا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک بدی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ جتنا فضل بن خاقان کو چاہتے تھے اتنا ہی معین بن ساوا سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ محمد بن سلمان الزینی اپنی حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ملک کے اراکین اس کے ارد گرد جمع تھے کہ اتنے میں اس نے اپنے وزیر فضل بن خاقان کو آواز دی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس سے زیادہ حسین دنیا میں نہ ہو اور جو کمال خوبصورت ہو اور اعتدال میں یکتا ہو اور عادات و اطوار کی اچھی ہو۔ اراکین نے کہا کہ ایسی لڑکی تو 10,000 دینار سے کم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سن کر بادشاہ نے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ 10,000 دینار فضل بن خاقان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ خزانچی نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان کے حکم کے باعث وزیر ہر روز بازار جاتا اور دلالوں کو خبردار کر کے آتا تھا کہ جس کنیز کے دام 1000 دینار سے زائد ہو وہ بغیر وزیر کے سامنے پیش کیے بیچی نہ جائے۔ اسی لیے دلال ایسی کنیز کو بغیر اس کے سامنے پیش کیے نہ بیچتے، مگر جتنی بھی کنیزیں ان کے ہاتھ لگی تھی وہ وزیر کو پسند نہ آئیں۔ ایک روز دلال وزیر فضل بن خاقان کے گھر آیا اور دیکھا کہ وہ بادشاہ کے محل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس نے وزیر کی رکاب کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے میرے آقا، جس کے لیے شاہی فرمان جاری ہوا ہے میں اس کو تلاش کر لایا ہوں، وہ حاضر ہے۔ وزیر نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر دلال چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی کو لے کر آیا جو کہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ آنکھیں اس کی کالی کالی تھی اور رخسار نرم اور چکنے تھے، کمر پتلی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ پوشاک بھی اس نے بڑی بہترین پہنی تھی، قد جھکی ہوئی ٹہنیوں سے زیادہ بہترین تھا اور آواز تو صبح کی نسیم سے زیادہ نرم۔ جب وزیر نے اسے دیکھا تو اسے تو وہ بہت پسند آئی اور اس نے دلال سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار لگ رہی ہے، لیکن اس کا مالک قسم کھا کر کہتا ہے کہ جو چوزے اس نے کھائے ہیں اور جو شراب اس نے پی ہے اور جو اس نے اپنے استادوں سے تعلیم لی ہے، محض ان کی قیمت 10,000 دینار سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے تربیت ہی ایسی پائی ہے۔ دینیات، طب اور نجوم اور باجے بجانے کی تعلیم بھی اس نے پائی ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس کے مالک کو میرے پاس لا۔ دلال نے اسے فوراً حاضر کر دیا۔ وہ ایک ایرانی تھا جس کے ساتھ زمانے نے لڑ لڑ کر اس کا بہت کم حصہ باقی چھوڑا تھا۔ وزیر نے کہا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اس لڑکی کے عوض سلطان محمد بن سلمان الزینی سے 10,000 دینار قبول کرے؟ ایرانی نے کہا کہ میں تو اسے بلا معاوضہ سلطان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ اب وزیر نے دینار لانے کا حکم دیا اور جب دینار آئے تو اس نے تول کر اجمی کو دے دیے۔ اب دلال آگے بڑھا اور وزیر سے کہنے لگا اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ وزیر نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے میں اس لڑکی کو آج بادشاہ کے پاس نہ لے جا، کیونکہ وہ آبی سفر سے آئی ہے اور آب و ہوا بھی جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے اور وہ اس سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی ہے۔
10 دن تو اسے اپنے محل میں رکھ، اور جب اس کی حالت درست ہو جائے تو اسے حمام بھیجیو اور بہترین پوشاک پہنا کر سلطان کے پاس پیش کیجیو، اس میں تیرے لیے بڑی ترقی ہوگی۔ دلال کی بات پر وزیر نے غور کیا تو اسے بڑا مناسب معلوم ہوا اور وہ لڑکی کو محل میں لے آیا، اس کا ایک زنانہ حصہ اس کے لیے خالی کروا دیا، اس کے لیے کھانا اور شراب وغیرہ جس چیز کی اسے ضرورت تھی اسے فراہم کی۔ وہ ایک مدت تک اس حال میں رہی۔ وزیر فضل بن خاقان کا ایک بیٹا تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح سے خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ بڑا حسین تھا اور رخسار سرخ، اس کے رخسار پر ایک تل بھی تھا اور وہ سبزہ آغاز تھا۔ اس لڑکے کو اس لڑکی کا ماجرا معلوم نہ تھا، کیونکہ اس کے باپ نے لڑکی سے کہا تھا کہ بیٹی، میں نے تجھے محض بادشاہ محمد بن سلمان الزینی کی ہم بستری کے لیے خریدا ہے، لیکن میرا ایک لڑکا ہے جس نے محلے کی کسی لڑکی کو نہیں چھوڑا، اس سے خبردار رہیو، اسے اپنا چہرہ دکھانے اور اپنی آواز سنانے سے پرہیز کرنا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ بسرو چشم، یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ وہ لڑکی محل کے حمام میں گئی، کنیزوں نے اسے غسل دیا، اس نے نفیس کپڑے پہنے جس سے اس کا حسین و جمال چہرہ دوبالا ہو گیا، اور وہ وزیر کی بیوی کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ چومے۔ نعیم نے اسے کہا کہ اے انیس الجلیس، یہ حمام کیسا خوبصورت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، وہاں سوائے تیری موجودگی کے اور کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اب مالکہ نے کنیزوں سے کہا کہ ہمیں بھی حمام لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ بسرو چشم، اور اس کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور چلتے چلتے اس نے اس کمرے کے دروازے پر جہاں انیس الجلیس تھی 2 چھوٹی کنیزیں مقرر کر ان سے کہہ دیا کہ کوئی شخص لڑکی کے پاس جانے نہ پائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بسرو چشم۔ اسی اثناء میں انیس الجلیس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نور الدین علی جو وزیر کا بیٹا تھا اندر آیا اور پوچھا کہ ماں اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ دونوں کنیزوں نے جواب دیا کہ حمام گئی ہیں۔ اب انیس الجلیس نے کمرے کے اندر سے نور الدین علی وزیر کے بیٹے کی باتیں سنی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، آخر یہ کس شان کا لڑکا ہے جس کے بارے میں وزیر نے مجھ سے کہا تھا کہ محلے کی کوئی لڑکی اس سے چھوٹی نہیں ہے۔ واللہ میرا جی چاہتا ہے کہ اسے ایک نظر دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ابھی تک حمام کا اثر اس پر باقی تھا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، اور نور الدین علی کو دیکھا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے ہے، اور دیکھتے ہی ہزاروں ارمان اس کے دل میں آنے لگے، اور اس نے دیکھا کہ لڑکے کی توجہ بھی اس کی طرف ہے۔ اب لڑکے نے اسے ایک نظر دیکھا جس سے ہزاروں حسرتوں کا پتہ چلتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ لڑکا دونوں کنیزوں کی طرف بڑھا، انہیں ڈانٹا اور وہ بھاگ کر دور جا کھڑی ہوئی اور دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرتا ہے، اور دیکھا کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، اسے کھول کر لڑکی کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تو ہی وہ کنیز ہے جسے میرے باپ نے میرے لیے خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر لڑکا اس کی طرف بڑھا، وہ نشے میں تو تھا ہی، اس سے لپٹ گیا۔ جب دونوں کنیزوں نے یہ دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگی چیختی ہوئی۔ جب ملکہ نے دونوں کنیزوں کو چلاتے سنا تو حمام سے نکل آئی، پسینہ ٹپک رہا تھا، کہنے لگی کہ گھر کے اندر یہ شور و غل کیسا ہے؟ جب وہ ان دونوں کنیزوں کے پاس پہنچی جن کو وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا کر گئی تھی تو ان سے کہا کہ مردود کیا ہوا ہے؟ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ ہمارا آقا نور الدین ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہمیں مارا اور ہم وہاں سے بھاگ گئیں۔ اس کے بعد وہ انیس الجلیس کے پاس گیا اور اس نے اسے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا ہمیں نہیں معلوم، جب ہم نے تجھے پکارا تو وہ بھاگ گیا۔ اب ملکہ انیس الجلیس کے پاس گئی اور اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم وہی کنیز ہے جسے میرے باپ نے میرے لیے خریدا ہے، اور میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اے میری آقا، خدا کی قسم مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بس
ملکہ نے پوچھا کہ علاوہ یہ بات کرنے کے اس نے تیرے ساتھ کچھ اور بھی کیا تھا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، اس نے میرے 3 بوسے لیے۔ ملکہ نے کہا بغیر انزال ہوئے اس نے تجھے نہیں چھوڑا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رونے اور منہ پیٹنے لگی اور ساری کنیزیں بھی یہی کرنے لگی۔ اسے ڈر تھا تو صرف اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کا باپ اس کی گردن نہ اڑا دے۔ اتنے میں وزیر بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے حلف اٹھاؤ کہ جو کچھ میں کہوں گی اسے تو ٹھنڈے دل سے سنے گا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب اس نے بیٹے کی ساری حرکت اس سے کہہ دی۔ یہ سن کر وہ بہت ہی غم زدہ ہو گیا اور اپنے کپڑے پھاڑنے اور اپنا منہ پیٹنے اور اپنی داڑھی کو نوچنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اپنی جان نہ مار، میں اس کنیز کی قیمت جو ہے 10,000 دینار وہ میں تجھے اپنے مال سے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تو سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے اس کی قیمت کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری جان اور میرا مال دونوں ضائع نہ ہو جائیں۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے آقا یہ کس طرح؟ اس نے جواب دیا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ ہمارے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے جس کا نام معین بن ساوا ہے۔ اگر اس کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ فوراً سلطان کے پاس پہنچے گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اس کو اجازت ملی تھی۔ جب 35ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے جس کا نام معین بن ساوا ہے۔ اگر اسے اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ تو فوراً سلطان کے پاس پہنچے گا اور اسے کہے گا کہ جس وزیر کے بارے میں تیرا یہ خیال ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے تجھ سے 10,000 دینار لے کر ایک کنیز خریدی جس کی نظیر دنیا میں نہیں، اور جب وہ اسے پسند آئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اسے لے لے کیونکہ سلطان سے زیادہ تو اس کا مستحق ہے، اور اس نے اسے لے لیا اور اس کی بکارت کو زائل کیا اور اب وہ اس کی کنیز ہے۔ بادشاہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ وہ جواب دے گا اگر حکم ہو تو ابھی اس کے گھر پر چھاپا مار کر اسے لے آؤں۔ سلطان اس کو اس بات کی اجازت دے دے گا اور وہ ہمارے گھر پر حملہ کر کر کنیز کو لے جا کر سلطان کے سامنے پیش کر دے گا۔ اے میرے آقا، تو جانتا ہے کہ میں تجھے ٹھیک مشورہ دیتا ہوں، لیکن تیرے دل میں تو میری قدر نہیں۔ یہ سن کر سلطان مجھے سزا دے گا اور میری جان لے لے گا اور لوگ مجھ پر خوشیاں منائیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بات خفیہ طور پر ہوئی ہے، اس کی خبر کسی کو مت کر اور اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دے۔ یہ سن کر وزیر کے دل کو اطمینان ہوا۔ یہ تو وزیر کا قصہ ہوا، اب نور الدین علی کا ماجرا سنیے۔ وہ بڑا ڈرا کہ اسے تو اس کی بدکاری کی سزا ملے گی، اسی لیے وہ دن بھر باغوں میں مٹر گشتی کرتا رہا اور رات کو آ کر اپنی ماں کے پاس سو رہتا، صبح کو اٹھ کر پھر سے باغ میں چلا جاتا۔ اس طرح سے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس نے اپنی صورت اپنے باپ کو نہ دکھائی۔ ایک روز اس کی ماں اس کے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تو کیا چاہتا ہے کہ ہم اس لڑکی اور اپنے لڑکے دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں؟ کیونکہ اگر یہی ہوتا رہا تو وہ ہمارے ہاں سے چلا جائے گا۔ اس نے کہا کہ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے جواب دیا کہ آج رات جاگتا رہے، جب وہ آئے گا تو اسے پکڑ لے، اس سے صلح کر لے اور اس کے حوالے وہ لڑکی کر دے، کیونکہ لڑکی کو اس سے محبت ہے اور اس کو لڑکی سے، اور اس کے دام میں تجھے دے دوں گی۔ وزیر نے رات تک انتظار کیا۔ جب اس کا لڑکا آیا تو اس نے اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ اسے ذبح کر ڈالے۔ ماں دوڑی ہوئی آئی اور پوچھا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تو اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ کیا تو یہ ٹھنڈے دل سے کر سکتا ہے؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ بیٹا، میرے جان و مال کا جانا تو نے کس طرح سے ٹھنڈے دل سے گوارا کر لیا؟ لڑکے نے کہا کہ ابا، شاعر کا قول سن، مجھے معاف کر، کیونکہ عقل مند لوگ ہمیشہ مجرموں کو معاف کرتے ہیں۔ جو تیرا دشمن پست ترین درجے میں ہے وہ تجھ سے ضرور معافی کا خواستگار ہوگا، کیونکہ تیرا درجہ تو بہت بلند ہے۔ یہ سن کر وزیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھے معاف کیا۔ لڑکا اٹھا اور اس نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے اور باپ نے کہا کہ بیٹا،
اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تو انیس الجلیس کے ساتھ انصاف سے پیش آئے گا تو میں اسے ابھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہ کروں؟ باپ نے کہا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اس کے اوپر دوسری شادی نہ کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچانا، اسے مت بیچنا۔ اس نے جواب دیا کہ ابا میں تیرے سامنے حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ نہ تو میں اس کے اوپر دوسری شادی کروں گا نہ اسے بیچوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حلف اٹھایا۔ لڑکی کے ساتھ ہم بستر ہوا اور 1 سال تک اس کے ساتھ رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطان کے دماغ سے لڑکی کا قصہ بالکل اتر گیا۔ معین بن ساوا کا قصہ یہ ہے کہ اس کو اس واقعے کی خبر تو ہو گئی تھی، لیکن اس ڈر سے کہ سلطان تو وزیر کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کو یہ ہمت نہ پڑی کہ سلطان کے سامنے زبان کھولے۔ 1 سال کے بعد وزیر فضل الدین بن حاکان ایک روز حمام کر کر باہر نکلا۔ چونکہ وہ پسینے پسینے ہو رہا تھا، اسے ہوا لگ گئی اور وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اب اس کی بیماری بڑھتی گئی اور کمزوری جاتی رہی۔ اس حالت میں اس نے اپنے بیٹے نور الدین علی کو اپنے پاس بلایا اور جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بیٹا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ روزی قسمت سے ہے اور موت لا ابدی ہے اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا جام پینا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ سوائے اس کے اور کوئی نصیحت میں تجھے نہیں کرتا کہ خدا سے ڈرنا اور عاقبت کا خیال رکھنا اور اپنی بیوی انیس الجلیس کا خیال رکھنا۔ لڑکے نے کہا کہ ابا تیری نظیر موجود نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور وہ ممبروں پر تیرے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا اسے قبول کرے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں شہادتیں پڑھی اور نیک بندوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اب محل میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ سلطان کو خبر پہنچی۔ جب شہر والوں کو فضل بن خاقان کی موت کا حال معلوم ہوا، بچوں تک نے گڑیا زاری کی۔ اس کے بیٹے نور الدین نے اس کی تدفین کی اور اس میں تمام امراء، وزراء، حکام اور شہر والے شامل ہوئے۔ شامل ہونے والوں میں وزیر معین بن ساوا بھی تھا۔ جب لوگ اسے دفن کر چکے اور اہل و عیال، دوست احباب واپس گئے تو نور الدین بھی گھر لوٹا اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کے بعد وہ ایک مدت تک اپنے باپ کی یاد میں غمگین رہا۔ ایک دن جب وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نور الدین نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے باپ کا ایک دوست کھڑا ہے۔ اس نے اندر آ کر نور الدین کو بوسہ دیا اور کہا کہ جس شخص نے تجھ جیسا بیٹا چھوڑا ہے اسے مردہ نہ کہنا چاہیے، اور آخرکار پچھلوں کے راہبر رسول اللہ، پچھلوں اور اگلوں کے رہبر رسول اللہ کو بھی اسی راستے پر چلنا پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا غم نہ کر۔ یہ سن کر نور الدین بیٹھک کے کمرے میں آ گیا اور تمام ضروریات کی چیزیں وہاں منتقل کی اور اس کے یار دوست جمع ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھ کنیز کو بھی شامل کیا اور 10 سوداگر زادے اس کے پاس آئے۔ ان سب نے کھانا کھایا اور شراب پی۔ اب تو روز کے روز دعوتیں ہونے لگی۔ اس نے بہت زیادہ بخشش و انعام و کرام جاری کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس کا وکیل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، کیا تو نے یہ مثال نہیں سنی کہ جو شخص خرچ کرتا چلا جاتا ہے اور حساب نہیں کرتا وہ ایک دن فقیر ہو جاتا ہے، اس کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ اے میرے آقا، اسراف اور بڑی بخششوں کی وجہ سے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ جب نور الدین نے اپنے وکیل کو یہ کہتے سنا تو اس کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ میں نے نہیں سنا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے وکیل، اگر تیرے پاس میرے ناشتے کے لیے دام موجود ہیں تو رات کے کھانے کے بارے میں میرے کان مت کھا۔ یہ سن کر وکیل وہاں سے چل دیا اور نور الدین علی اپنے عیش و عشرت میں مشغول رہا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر اس کے ندیموں میں سے کہتا کہ یہ چیز اچھی ہے تو وہ کہتا کہ یہ تیرے کو میں نے نظر کی، اور اگر دوسرا کہتا کہ فلاں مکان خوبصورت ہے تو وہ کہتا کہ یہ میں نے تجھے دے دیا۔ نور الدین ان کے لیے صبح کو ایک دعوت کرتا، شام کو دوسری، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ سال کے بعد ایک روز بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی کنیز انیس الجلیس آئی اور یہ اشعار پڑھنے لگی: اگر زمانہ تیرے ساتھ نیکی کرتا ہے تو تو سمجھتا ہے کہ وہ اچھا ہے،
اور اس سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ تیری قسمت میں برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر زمانہ تجھے صحیح سلامت رکھتا ہے تو تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس سلامتی کے پہلو تباہی بھی ہیں۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکی تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نور الدین اٹھا اور بغیر اس کے کہ اس کو خبر ہو، اس کا دوست اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کا وکیل کھڑا ہے۔ نور الدین نے اس سے کہا کہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، جس چیز کا مجھے تیرے بارے میں ڈر تھا وہ پیش آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ وکیل نے کہا کہ میری تحویل میں اب کوئی چیز باقی نہیں جس کی قیمت کم و بیش 1 درہم ہو۔ دیکھ کہ یہی کھاتے موجود ہیں جن میں خرچ بھی درج ہے، جو میں نے کیا اور اصل بھی۔ جب نور الدین نے اس کی باتیں سنی تو اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اس شخص نے جو اس کے پیچھے پیچھے جاسوسی کرنے آیا تھا وکیل کی باتیں سنی تو اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا اور کہنے لگا کہ ذرا دیکھ بھال کر کام کرنا، کیونکہ نور الدین علی مفلس ہو چکا ہے۔ جب علی نور الدین کے پاس واپس آیا تو اس کے چہرے سے غم کے آثار نمایاں تھے۔ اب نور الدین کا ایک ساتھی اٹھا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے میرے آقا، اگر اجازت ہو تو میں رخصت ہو جاؤں۔ نور الدین نے پوچھا کہ آج رخصتی کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جا کر اس کی دیکھ بھال کروں۔ نور الدین نے اسے اجازت دے دی اور پھر دوسرا اٹھا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا نور الدین، آج میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بیٹے کا ختنہ ہے۔ اس طرح سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا اور وہاں سے چلتا بنا اور نور الدین تو اکیلا رہ گیا۔ اب اس نے اپنی کنیز کو بلا کر کہا کہ اے انیس الجلیس، تجھے معلوم ہے کہ مجھ پر کیا بیتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے وکیل کی باتوں کو دہرا دیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ کئی دن سے میں بھی یہی ارادہ کر رہی تھی کہ تجھ سے اس کا ذکر کروں، مگر میں نے دیکھا کہ تو ہمیشہ ہی یہ اشعار پڑھتا ہے۔ اگر زمانہ تیرے ساتھ بخشش کرے تو بھی لوگوں کو دل کھول کر دے، قبل اس کے کہ زمانہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، کیونکہ جب امیری آتی ہے تو بخشش سے وہ فنا نہیں ہوتی اور جب وہ جانے لگتی ہے تو کنجوسی سے وہ رک نہیں جاتی۔ جب میں یہ دیکھتی تھی کہ تو یہ اشعار پڑھا کرتا ہے تو میں چپ ہو جاتی اور تجھ سے کچھ نہ کہتی۔ نور الدین نے کہا کہ اے انیس الجلیس، تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنا مال محض اپنے دوستوں پر صرف کیا ہے اور وہ مجھے غریب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ ضرور ہمدردی کریں گے۔ انیس الجلیس نے کہا کہ واللہ ان سے تجھے رتی بھر بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ نور الدین نے کہا کہ میں ابھی جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں تاکہ مجھے ان سے کچھ مل جائے اور میں اسے اپنی جمع پونجی بنا کر اسے تجارت کروں اور کھیل کود سے دست بردار ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلتے چلتے اس گلی میں پہنچا جہاں اس کے 10 دوست رہتے تھے۔ اتفاق سے وہ 10 اسی گلی میں مقیم تھے۔ اب وہ ایک دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھٹکھٹایا۔ ایک کنیز نے آ کر پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے آقا سے جا کر کہا ہے کہ نور الدین علی دروازے پر کھڑا ہے۔ کنیز نے اندر جا کر اپنے آقا کو خبر دی، لیکن وہ اس پر بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ جا اور کہہ کہ تیرے آقا یہاں نہیں ہے۔ کنیز نور الدین کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، میرا مالک تو گھر میں نہیں ہے۔ نور الدین اپنی طرف متوجہ ہو کر دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص حرامی ہے اور گھر میں چھپ گیا ہے تو دوسرا حرامی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھا اور وہی کہا جو پہلے کہا تھا، مگر اس نے بھی یہ کہلا بھیجا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اب تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ سب کا امتحان کرنا ضروری ہے، شاید ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نکل آئے جو سب کی کسر کو نکال دے۔ یہ کہہ کر اس نے 10 کے ہاتھ چکر لگایا، مگر ان میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا جو دروازے کو کھولے یا اسے اپنی صورت دکھائے یا اسے کوئی ٹکڑا روٹی کا ہی توڑ کر دے دے۔ اب تو وہ لوٹ کر اپنی کنیز کے پاس گیا اور بڑا ہی غم زدہ ہو گیا۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ ان سے تجھے ذرا برابر بھی فائدہ نہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، ان میں سے کسی نے اپنی صورت تک نہیں دکھائی اور پہچانا تک نہیں مجھے۔
اس نے کہا کہ میرے آقا گھر کا سارا سامان اور برتن بیچ دے جب تک کہ خدا کوئی اور صورت نہ پیدا کر دے اور تھوڑا تھوڑا خرچ کر۔ اسی لیے اس نے گھر کی چیزیں بیچنی شروع کی، یہاں تک کہ ساری چیزیں بیچ ڈالیں اور اب تو باقی کچھ رہا نہ۔ اس نے انیس الجلیس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا، اب میری رائے یہ ہے کہ تو فوراً اٹھ اور مجھے بازار لے کر جا کر بیچ ڈال۔ تجھے معلوم ہے کہ تیرے باپ نے مجھے 10,000 دینار میں خریدا تھا اور خدا نے چاہا نا تو تجھے کم و بیش اتنی ہی قیمت مل جائے گی۔ اگر خدا کو منظور ہے کہ ہم پھر ملے تو مل جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اے انیس الجلیس، واللہ تیری جدائی مجھے 1 منٹ بھی گوارا نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہے میرے آقا، مجھے بھی گوارا نہیں، لیکن ضرورت کے قانون جدا گانا ہے۔ اب وہ اٹھا اور انیس الجلیس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے آنسو اس کے چہرے پر بارش کی طرح سے جاری تھے، اور چلتے چلتے وہ بازار پہنچا اور اسے دلال کے حوالے کیا اور اس نے کہا کہ اے حاجی حسن، تجھے اس کی قیمت معلوم ہے جس پر تو بولی بولنے والا ہے؟ دلال نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، مجھے تجارت کے اصول جو ہیں وہ یاد ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ وہی انیس الجلیس ہے نا جسے تیرے باپ نے مجھ سے 10,000 دینار میں خریدا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ ان باتوں کے بعد دلال سوداگروں کے پاس گیا، مگر دیکھا کہ ابھی سب اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ وہ انتظار کرنے لگا یہاں تک سوداگر اکٹھے ہوئے اور بازار قسم قسم کی کنیزوں سے گرم ہوا، مثلاً ترکی، فرنگی، تاتاری اور جڑی وغیرہ وغیرہ۔ جب دلال نے دیکھا کہ بازار گرم ہے تو وہ آگے بڑھا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے سوداگروں، اے دولت مندوں، ہر گول چیز اخروٹ نہیں ہوتی اور نہ ہر لمبی چیز کیلا، ہر سرخ چیز گوشت نہیں ہوتی اور نہ ہر سفید چیز چربی ہوتی ہے۔ اے سوداگروں، میرے پاس وہ بیش بہا ایک موتی ہے جو ہر قیمت سے بالاتر ہے، اس پر میں کتنے کی بولی لگاؤں؟ ایک سوداگر نے جواب دیا کہ 4,000 یا 500 دینار کی بولی لگا۔ دلال نے پہلی بولی 4,500 کی لگائی اور یہ بولی لگا ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ وزیر معین بن ساوا بازار میں سے گزر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نور الدین بازار میں ایک طرف کھڑا ہے تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ابن خاقان یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کیا اسے جون کے پاس اب بھی اتنے دام باقی ہیں کہ وہ لونڈیاں خریدے؟ اب اس نے نور الدین کو غور سے دیکھا اور دلال کی بولی سنی اور دیکھا کہ وہ بیچ بازار کے بولی لگا رہا ہے اور سوداگر اس کے ارد گرد جمع ہے۔ وزیر نے اپنے دل میں کہا کہ میرا ایسا خیال ہے کہ وہ مفلس ہو گیا ہے اور اپنی کنیز انیس الجلیس کو بیچنے لایا ہے، اور میرے دل کو اس سے کیسی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اب وزیر نے بولی والے دلال کو بلایا اور اس نے آ کر وزیر کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ وزیر نے کہا کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں جس پر تو بولی لگا رہا ہے۔ دلال کو بھلا اس کی مخالفت کرنے کی مجال نہ تھی۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، بسم اللہ۔ اب لڑکی آگے آئی اور دلال نے اسے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ اسے وہ پسند آئی۔ اس نے کہا کہ اے حسن، اس کنیز کے کتنے دام ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ 4,500 سے ابتدا ہوئی ہے۔ معین نے کہا کہ یہ 4,500 دینار میرے ذمے۔ جب سوداگروں نے یہ سنا تو کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس پر 1 درہم بھی بڑھائے، بلکہ وہ سب پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انہیں وزیر کے ظلم کا حال معلوم تھا۔ معین بن ساوا نے دلال کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو کھڑا کیوں ہے؟ جا اور مشورہ کر کے میرے ذمے 4,000 دینار ہے اور تیرا حق 500 دینار ہے۔ دلال نور الدین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، کنیز تیرے ہاتھ سے مفت جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کی قیمت 4,500 دینار سے شروع کی تھی کہ اتنے میں یہ ظالم معین بن ساوا بازار میں پہنچا، اور جب اس نے کنیز کو دیکھا تو وہ اسے پسند آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ مالک سے 4,000 کا فیصلہ کر لے اور 500 تیرا حق ہے۔ میرے خیال میں اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کنیز تیری ہے۔ اگر وہ فوراً قیمت ادا کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن میں اس کے ظلم کا حال جانتا ہوں کہ وہ تیرے لیے اپنے ایک عامل کے نام ہنڈی لکھ دے گا اور تیرے پیچھے وہ کسی کو روانہ کر دے گا کہ اسے کچھ مت دینا۔
جب تو ان سے مطالبہ کرنے جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم آبی دیتے ہیں، اور وہ ہر روز ہی یہی کہیں گے، اور تو غیور طبیعت کا انسان ہے، اور جب وہ تیرے مطالبے سے تنگ آ جائیں گے تو تجھ سے کہیں گے کہ کاغذ دکھلا، اور اسے لے کر پھاڑ ڈالیں گے۔ اس طرح سے کنیز کی قیمت سے بھی تجھے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جب نور الدین نے دلال کی باتیں سنی تو وہ تو اس کا منہ دیکھنے لگا اور کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، اور اگر تو نے اسے مان لیا تو اس میں تیرا بڑا فائدہ ہے۔ نور الدین نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں بازار میں کھڑا ہوں تو فوراً میرے پاس آئیو اور کنیز کو میرے ہاتھ سے چھین کر اسے ایک تھپڑ لگائیو اور کہیو، اے میری بیسوا، جو قسم میں نے کھائی تھی وہ پوری کی اور تجھے بازار میں لایا، کیونکہ میں نے حلف اٹھایا تھا کہ تجھے بازار لے جا کر تجھ پر دلال سے بولی لگواؤں گا۔ اگر تو نے یہ کیا تو غالباً یہ چال وزیر اور تمام لوگوں پر چل پڑے گی، اور ان کو یقین آ جائے گا کہ تو محض اپنی قسم پوری کرنے سے بازار میں لایا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب دلال اسے چھوڑ کر بیچ بازار میں آیا اور کنیز کا ہاتھ پکڑا اور وزیر معین بن ساوا کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ اے میرے آقا، لے اس کنیز کا مالک آ گیا۔ نور الدین نے دلال کی طرف بڑھ کر کنیز کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کو تماچے مارے اور کہا کہ اے بیسوا، میں اپنی قسم پوری کرنے کے لیے تجھے بازار میں لایا تھا، چل یہاں سے گھر جا اور میری مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ تف ہو تجھ پر، کیا مجھے تیری قیمت کی ضرورت ہے جو میں تجھے بیچوں گا؟ اگر میں محض اپنے گھر کا سامان بیچوں تو تیری قیمت سے کئی گنا مجھے مل سکتا ہے۔ جب معین بن ساوا نے نور الدین کو دیکھا تو کہنے لگا کہ حیف ہو تجھ پر، تیرے پاس رہا کیا ہے جو تو خریدے یا بیچے؟ یہ کہہ کر اس نے چاہا کہ نور الدین کو پکڑے، مگر سوداگر اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ سب اسے چاہتے تھے، اور اس نے ان سے کہا کہ اس وقت میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تم نے اس کے ظلم کو دیکھ لیا۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم لوگ اس وقت یہاں سے نہ ہوتے تو میں اسے قتل کر دیتا۔ سب لوگوں نے نور الدین کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا کہ اسے اسی وقت موقع ہے، سمجھ لے۔ کہنے لگے کہ ہم میں کوئی بھی تیرے اور اس کے درمیان بیچ بچاؤ نہ کرے گا۔ یہ سن کر نور الدین وزیر ابن ساوا کی طرف بڑھا۔ وہ بہادر تو تھا ہی، اس نے وزیر کو ذہن سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا، اور اس جگہ گاڑے کا ایک گڑھا تھا، وزیر اس کے بیچ میں آ پڑا اور نور الدین نے اسے تھپڑ اور گونسے لگانے شروع کر دیے۔ ایک گونسا وزیر کے دانتوں پر پڑا اور اس کا خون اس کی داڑھی پر پڑ گیا۔ وزیر کے ساتھ 10 غلام تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے آقا کی یہ درگت بن رہی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی تلواروں کے قبضے میں رکھے اور چاہتے تھے کہ ان کو کھینچ کر نور الدین علی پر حملہ کریں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، لیکن لوگوں نے غلاموں سے کہا کہ یہ وزیر ہے اور یہ وزیر زادہ ہے، اگر ان دونوں میں کسی وقت صلح ہو گئی تو تم دونوں تو زندہ نہیں ٹھہرو گے، اگر اس کا ایک وار تم پر پڑ گیا تو تم سب کے سب بڑی بری موت مرو گے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ تم ان کے بیچ میں نہ پڑو۔ جب نور الدین وزیر کو خوب پیٹ چکا تو وہ لڑکی کو لے کر گھر چلا گیا، وہاں سے فوراً چلتا ہوا، اس حالت میں کہ اس کے کپڑے 3 رنگ کے تھے، کیچڑ سے کالے اور خون سے سرخ اور راکھ سے بھورے۔ جب اس نے اپنی یہ حالت دیکھی تو روئی سے لے کر اپنے گلے میں باندھ لی اور چیتروں سے ہاتھوں میں گانٹیں دے ڈالیں، اور سلطان کے محل کے نیچے جا کر چلانے لگا کہ جناب پناہ، مظلوم مظلوم لوگ۔ اس کو بادشاہ کے سامنے لے گئے تو اس نے دیکھا کہ بڑا وزیر ہے اور کہنے لگا کہ اے وزیر، یہ حرکت تیرے ساتھ کس نے کی ہے؟ وزیر کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، جو تجھ سے محبت رکھتا ہے اور تیری خدمت کرتا ہے، کیا اس کی یہی درگت بننی چاہیے؟ سلطان نے کہا کہ جلدی کہہ، اپنا ماجرا بیان کر اور بتا کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تیری عزت میری عزت ہے۔ وزیر نے کہا کہ اے میرے آقا سن، میں آج کنیز بازار میں گیا تھا کہ ایک برورچن کنیز خریدوں، وہاں میں نے ایک کنیز دیکھی جس سے زیادہ حسین تمام عمر میری نظر سے نہ گزری تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے اپنا آقا سلطان کے لیے خرید لوں۔ میں اس کے اور اس کے مالک کے متعلق دلال سے دریافت کیا، اس نے کہا کہ یہ علی بن فضل بن خاقان کی کنیز ہے۔ ہمارے آقا سلطان نے اس کے باپ کو ایک بار 10,000 دینار دیے تھے کہ وہ ان داموں سے ایک حسین کنیز خریدے، اور اس نے اسی کنیز کو خریدا تھا۔ جب اس کا وہ پسند آئی تو اس نے ہمارے آقا سلطان کے ساتھ بخل کیا، وہ اپنے بیٹے کو دے دی۔
جب باپ مر گیا تو بیٹے نے تمام املاک اور باغ اور برتن تک جو اس کے پاس تھے بیچ ڈالے، یہاں تک کہ مفلس ہو گیا اور آخرکار اس کنیز کو بیچنے بازار لایا اور دلال کے سپرد کیا۔ دلال نے اس پر بولی لگائی اور سوداگروں نے بولی بولنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کے دام 4000 دینار تک آ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کنیز کو اپنے آقا سلطان کے لیے خرید لوں، آخرکار اس کے دام سلطان نے ہی ادا کیے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے نور الدین سے کہا کہ بیٹا اس کی قیمت 4000 دینار مجھ سے لے لے۔ یہ سن کر اس نے میری طرف گور کر دیکھا اور کہا کہ اے منحوس بڈھے، میں اسے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ تو بیچوں گا مگر تیرے ہاتھ نہیں۔ میں نے کہا کہ اسے میں اپنے لیے نہیں خریدتا بلکہ اپنے سلطان کے لیے جس کے ہم دونوں نمک خوار ہیں۔ جب اس نے مجھ سے یہ سنا تو غصے میں آ گیا اور مجھے کھینچ کر گھوڑے سے گرا دیا۔ میں برا تو ہوں ہی، اس نے مجھے خوب تھپڑ مارے، مکے مارے، یہاں تک کہ میری یہ درگت بنی جو تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے میری یہ درگت اس لیے بنائی ہے کہ میں تیرے لیے اس سے کنیز کو خرید رہا تھا۔ یہ کہہ کر وزیر زمین پر گر پڑا اور رونے پیٹنے لگا۔ جب سلطان نے اس کی یہ حالت دیکھی، اس کے باتیں سنی تو مارے غصے کے اس کی آنکھوں کے درمیان پسینہ بہنے لگا۔ اب وہ حکام کی طرف متوجہ ہوا اور فوراً سے 40 شمشیر زن اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ فوراً تم لوگ علی بن حاقان کے پاس جاؤ اور اس کو لوٹ لو اور ڈھا دو اس کی، اور لڑکی کی مشقیں باندھ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بصر و چشم۔ ذرائع بختر پہن کر وہ باہر نکلے اور نور الدین کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان کا ایک حاجب تھا جس کا نام علم الدین سنجر تھا، جو پہلے فضل بن خاقان کا زر خرید غلام تھا مگر بڑھتے بڑھتے سلطان کا حاجب ہو گیا تھا۔ جب اس نے سلطان کا حکم سنا اور دیکھا کہ دشمن اس کے آقا کے بیٹے کی قتل کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ تو اس پر بڑا ہی ناگوار گزرا، اور وہ سلطان کے پاس سے غائب ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلتے چلتے نور الدین کے مکان پر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ نور الدین باہر نکلا، اس کو دیکھ کر پہچان گیا مگر اس نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ وقت سلام اور کلام کا نہیں ہے۔ نور الدین نے کہا کہ اے علم الدین، خیر تو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اٹھ اور کنیز کو لے کر بھاگ، کیونکہ معین بن ساوا نے تم دونوں کے لیے جال بچھایا ہے۔ اگر تم اس کے ہتھے چڑھ گئے تو تمہیں وہ قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا۔ سلطان تمہارے پیچھے 40 شمشیر زن روانہ کر چکا ہے اور میری رائے ہے کہ تم دونوں بھاگ جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بٹوے میں ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ اس میں 40 دینار ہیں۔ وہ نکال کر اس نے نور الدین کو دیے اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، ان کو سفر میں اپنے ساتھ رکھ لے، اگر میرے پاس اور دینار ہوتے تو وہ بھی میں تجھے دے دیتا، لیکن اب زیادہ کہنے سننے کا وقت نہیں۔ یہ سن کر نور الدین لڑکی کے پاس گیا اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا اور وہ دونوں ہاتھ ملنے لگے اور دونوں نکل کھڑے ہوئے اور شہر کے باہر پہنچے۔ خدا نے ان کی پردہ پوشی کی اور وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور ناخدا بیچ کشتی میں کھڑا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو کھانے پینے کا سامان لینا یا اہل و عیال سے رخصت ہونا باقی رہ گیا ہے، یا اگر کوئی شخص کوئی اور ضرورت کی چیز کو بھول گیا ہے تو اسے لے آئے، کیونکہ ہم لنگر اٹھانے والے ہیں۔ سب نے جواب دیا کہ اے شخص، اب ہمارا کوئی کام باقی نہیں رہا۔ اس شخص نے لوگوں سے کہا کہ چلو پھر رسیاں کھول دو اور لنگر اٹھا لو۔ نور الدین نے پوچھا کہ اے ناخدا، کشتی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دارالاسلام بغداد۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 36ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب ناخدا نے نور الدین علی سے کہا کہ ہم دارالاسلام بغداد جا رہے ہیں تو نور الدین علی اور اس کے ساتھ وہ لڑکی سوار ہو گئی۔ مولا کشتی کو کھینچ کر گہرے پانی میں لائے اور بادبند کھول دیے۔ کشتی اس طرح سے چل نکلی جیسے چڑیا اپنے پروں پر۔ اب کشتی ان کو لے کر چلی اور ہوا موافق تھی۔ یہ تو تھا ان لوگوں کا حال، اب ذرا غلاموں کا حال سنیے۔ وہ وزیر نور الدین کے گھر پہنچے اور اس کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور کمرے کمرے ان دونوں کو ڈھونڈنے لگے، لیکن کہیں ان کا پتہ نہ چلا۔ گھر کو ڈھا کر وہ واپس گئے اور سلطان کو خبر دی۔
سلطان نے کہا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو ڈھونڈ نکالو۔ انہوں نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب وزیر معین بن ساوا گھر گیا، اور چونکہ سلطان نے اسے خلعت عطا کی تھی اور وہ مطمئن ہو گیا تھا، سلطان نے اسے کہا کہ تیرا بدلہ سوائے میرے اور کوئی نہ لے گا۔ اس نے سلطان کو دعا دی کہ اس کی عمر زیادہ ہو۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ شہر میں یہ ڈنڈورا پٹوا دیا جائے کہ اے تمام لوگوں، ہمارے آقا سلطان کا حکم ہے کہ جو کوئی نور الدین علی ابن خاقان کو پکڑ کر سلطان کے پاس لائے گا تو اسے سلطان خلعت عطا کرے گا اور 1000 دینار نقد انعام دے گا، اور جو کوئی اس کو چھپا کر رکھے گا یا جسے اس کی خبر ہو گئی اور وہ اس کی اطلاع نہ دے گا تو جو کچھ سزا دی جائے گی کم ہے۔ اب نور الدین علی کی تلاش شروع ہو گئی، لیکن نہ تو وہ کسی کے ہاتھ لگا اور نہ کسی کو اس کی خبر معلوم ہوئی۔ اب نور الدین اور اس کی کنیز کا حال سنیے کہ وہ صحیح سلامت بغداد پہنچ گئے، اور ناخدا نے پکار کر کہا کہ یہ بغداد ہے اور امن و امان کا شہر ہے۔ وہاں سردیاں ختم ہو چکی تھیں اور بہار کے گلاب کھل رہے تھے، درختوں میں پھول نکل آئے تھے اور نہریں جاری ہو گئی تھیں۔ اب نور الدین اور اس کی کنیز کشتی سے اترے اور ناخدا کو 5 دینار دے کر چل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ اتفاق سے باغوں کے درمیان پہنچے۔ ان کا گزر ایک ایسی جگہ ہوا جہاں جھاڑو دی ہوئی تھی اور پانی کا چھڑکاؤ ہوا تھا، اور لمبی سی چوکیاں پڑی ہوئی تھیں اور پانی بڑے مٹکے لٹکے ہوئے تھے۔ گلی کی تمام لمبائی میں سرکڈوں کا چھپر پڑا ہوا تھا اور گلی کے بیچ میں باغ کا دروازہ تھا، لیکن وہ بند تھا۔ نور الدین نے لڑکی سے کہا کہ واللہ کیا خوب جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، ہم اس چوکی پر بیٹھ کر ذرا آرام کر لیں۔ اب وہ اوپر چڑھ کر چوکیوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور ہوا چلی تو ان کو نیند آ گئی۔ بزرگ ہیں وہ ذات جس کو کبھی نیند نہیں آتی۔ اس باغ کا نام بستان الزہد تھا۔ اس میں ایک محل تھا جس کو قصر الفرجاء والتماثیل کہتے تھے، اور یہ خلیفہ ہارون الرشید کی ملکیت تھی۔ جب کبھی خلیفہ کی طبیعت بڑا گھبراتی تو وہ اس باغ اور محل کی سیر کے لیے آتا اور وہاں بیٹھتا۔ اس محل میں 80 چروکے تھے جس میں 80 کندیلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کے بیچ میں ایک بڑا سونے کا شمعدان تھا۔ جب خلیفہ یہاں آتا تو کنیزوں کو حکم دیتا کہ جروکے کھول دیں، اور اسحاق بن ابراہیم اور کنیزوں سے کہتا کہ گائیں۔ اس سے اس کی طبیعت بحال ہو جاتی اور غم دور ہو جاتا۔ اس باغ کا ایک باغبان تھا جو بڑا برا تھا اور جسے شیخ ابراہیم کہتے تھے۔ جب کبھی وہ کسی ضرورت سے باہر جاتا تو تماش بین رنڈیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتے۔ اس پر وہ سخت ناراض تھا اور خلیفہ کے آنے کا منتظر۔ ایک روز جب خلیفہ وہاں آیا تو اس نے خلیفہ سے شکایت کی۔ خلیفہ نے کہا کہ جس کسی کو باغ کے دروازے پر پائے تو جو تیرا جی چاہے اس کے ساتھ کر۔ اس روز جب شیخ ابراہیم باغبان کسی ضرورت سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک چادر اوڑھے باغ کے دروازے پر سو رہے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ خوب، ان دونوں کو اس بات کی خبر نہیں کہ خلیفہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ جس کسی کو میں یہاں پاؤں اسے قتل کر دوں، اور ان دونوں کو تو میں بری طرح سے ماروں گا تاکہ پھر اور کوئی باغ کے دروازے کے پاس نہ بٹکے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کھجور کا ایک ہرا ڈنڈا کاٹا اور اسے لے کر ان کے قریب پہنچا اور انہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اتنا اونچا اٹھایا کہ اس کی بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا اور کہا کہ ابراہیم، تو بغیر ان کی حالت جانے انہیں کس طرح سے مارتا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ پردیسی ہو یا مسافر اور قسمت کے مارے ہوں، وہ یہاں آ پڑے ہوں، اسی لیے پہلے میں ان کی چادر اٹھا کر ان کو دیکھ تو لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کے چہروں سے چادر الٹ دی اور کہنے لگا کہ یہ دونوں تو حسین ہیں، ان کو مارنا مناسب نہیں۔ پھر اس نے ان کے چہرے ڈھک دیے اور نور الدین کے پاؤں کی طرف جا کر انہیں دبانے لگا۔ اب نور الدین کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک بڑا برا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے سے بڑائی، ہیبت اور وقار ٹپکتا ہے۔ اس نے شرم کے مارے اپنے پاؤں کھینچ لیے اور اٹھ بیٹھا اور شیخ ابراہیم کے ہاتھ کو لے کر اسے بوسہ دیا۔ بوڑھے نے کہا کہ بیٹا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، ہم پردیسی ہیں، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا اگر تیرا جی چاہتا ہو تو باغ کے اندر چل کر سیر کر اور طبیعت بہلا اپنی۔ نور الدین نے کہا کہ اے میرے آقا یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیٹا یہ باغ مجھ کو اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے۔ جواب سے شیخ ابراہیم کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ مطمئن ہو جائے اور باغ میں چلے۔ جب نور الدین نے اسے یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اور اس کی کنیز اٹھ کھڑے ہوئے اور شیخ ابراہیم آگے آگے ہو لیا۔ وہ سب باغ کے اندر پہنچے اور دیکھا کہ واہ واہ کیا خوبصورت باغ ہے، اس کے دروازے محراب دار ہیں، گویا وہ ایک محل ہے، اور اس پر انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں اور ان میں رنگ برنگے انگور لگے ہوئے ہیں، جو سرخ ہیں یا کوت معلوم ہوتے ہیں، جو سیاہ ہیں ابنوس۔ اب وہ ایک پوش میں داخل ہوئے، دیکھا کہ پھل خوشوں میں ہیں اور تنہا لگے ہیں، اور چڑیاں ٹہنیوں پر بیٹھی ہوئی گا رہی ہیں، بلبلیں طرح طرح کے گیت گا رہی ہیں۔ گرز کے ایک انتہا درجے کا بہت ہی خوبصورت یہ باغ تھا۔ اس کے بعد شیخ ابراہیم ان کو لے کر ہوا محل میں گیا۔ انہوں نے دیکھا وہ کیسا خوبصورت ہے اور جھروکوں میں شمعیں لٹکی ہوئی ہیں۔ اب نور الدین کو گزشتہ مقامات یاد آ گئے جو اب اس کے ہاتھ سے جا چکے تھے۔ وہ کہنے لگا واللہ یہ نہایت خوبصورت مقام ہے۔ اب دونوں بیٹھ گئے اور شیخ ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر ہاتھ دھوئے۔ نور الدین نے کھڑکی کی طرف گیا اور اپنی کنیز کو آواز دی، وہ آئی۔ دونوں درختوں کو دیکھنے لگے جو ہر قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ نور الدین نے شیخ ابراہیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے شیخ ابراہیم تیرے پاس شراب نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ کھانے کے بعد شراب پیا کرتے ہیں۔ شیخ ابراہیم ٹھنڈا شربت لایا، مگر نور الدین نے کہا کہ اے شیخ ابراہیم یہ تو وہ پینے کی چیز نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی۔ اس نے کہا کہ شاید تو نشے والی شراب چاہتا ہے۔ نور الدین نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ خدا اس سے بچائے، 13 سال سے میں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پینے والے، بنانے والے اور بیچنے والے اور خریدنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ نور الدین نے کہا کہ مجھ سے 2 باتیں سن۔ اس نے کہا کہ کیا؟ نور الدین نے کہا کہ اگر اس ملعون گدھے پر کوئی لعنت بھیجے تو کیا وہ لعنت تجھ پر لگ جائے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ نور الدین نے کہا کہ یہ دینار اور 2 درہم لے کے جا اور گدھے پر سوار ہو کر جا اور دور کھڑا رہ۔ جو شخص شراب کو خرید رہا ہو اس کو پکار کر کہے کہ یہ 2 درہم تو لے لے اور اس دینار کی شراب خرید لا اور اس گدھے پر رکھ دے۔ اس طرح سے نہ تو اس کا لانے والا ہوتا ہے نہ خریدنے والا، لہٰذا اس کا کوئی ضرر تجھے نہیں پہنچے گا۔ شیخ ابراہیم اس کی باتیں سن کر ہنسا اور کہنے لگا، بیٹا میں نے تجھ سے زیادہ خوش طبع آج تک نہیں دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ میٹھی باتیں سنی۔ یہ کہہ کر شیخ ابراہیم نے نور الدین کا کہنا کر دیا اور اس پر وہ اس کا بہت شکر گزار ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارا دار و مدار تیرے اوپر ہے، لہٰذا ہماری مدد کر اور جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے فراہم کر دے۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا یہ میرا ذخیرہ تیرے آگے ہے اور یہ امیر المومنین کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، اس کے اندر جا اور جس چیز کی تجھے ضرورت ہو لے آ، کیونکہ اس میں تیری ضرورت سے زیادہ چیزیں موجود ہیں۔ نور الدین مخزن کے اندر گیا اور دیکھا کہ اس میں سونے، چاندی اور بلور کے برتن ہیں جن میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کو نکال کر آراستہ کیا، سراہیوں اور کوزوں میں شراب انڈیلی اور ان کو دیکھ کر اسے بڑی خوشی اور تعجب ہوا۔ اب شیخ ابراہیم ان کے لیے میوے اور عطریات لایا، خود جا کر ان سے دور بیٹھ گیا۔ دونوں نے خوب پی اور مزے میں آ گئے اور شراب بڑھی۔ اس کے رخسار سرخ ہو گئے اور آنکھیں چڑھ گئیں اور بال بکھر گئے، رنگ بدل گیا۔ شیخ ابراہیم اپنے دل میں کہنے لگا کہ آخر میں ان سے دور کیوں ہوں، ان کے پاس بیٹھنے میں کیا خرچ ہے، مجھے پھر بھلا کب ایسا موقع ہاتھ آئے گا کہ میرے ہاں ایسے 2 شخص آئے ہیں جو چاند کی طرح سے خوبصورت ہیں۔ یہ کہہ کر شیخ ابراہیم آگے بڑھا، ان کے قریب ایوانوں کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ نور الدین نے کہا کہ اے میرے آقا تجھے میرے جان کی قسم کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ۔ شیخ ابراہیم ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا
اور نور الدین نے ایک پیالہ بڑا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ پی تاکہ تجھے اس کا ذائقہ معلوم ہو۔ اس نے جواب دیا کہ خدا پناہ میں رکھے، 13 سال ہونے کو آئے ہیں کہ مجھ سے یہ فعل سرزد نہیں ہوا۔ نور الدین نے اسے تکافل کر کر پیالہ پی لیا اور زمین پر گر پڑا کیونکہ وہ مدہوش ہو گیا ہے۔ اب انیس الجلیس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے شیخ ابراہیم، دیکھ کہ یہ شخص ہمیشہ میرے ساتھ یوں ہی کرتا ہے، تھوڑی دیر پی کر سو جاتا ہے اور میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ مجھے کوئی ہم پیالہ نہیں ملتا جو میرے ساتھ پیے، اور نہ ایسا کہ وہ پیتا جائے اور میں گاتی جاؤں۔ شیخ ابراہیم کا دل پگھل گیا اور اس کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل اس کی طرف کھینچا اور وہ کہنے لگا کہ واللہ یہ بڑی بری بات ہے۔ اب لڑکی نے ایک پیالہ بڑھا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ میری جان کی قسم اسے لے اور پی اور رو مت اور میرے دل کو تسکین دے۔ یہ سن کر شیخ ابراہیم نے ہاتھ بڑھایا اور پیالہ لے کر چڑھا گیا۔ اب اس کے لیے دوسرا پیالہ بڑھا اور اسے شمع کے مقابلے میں لے جا کر کہا کہ اے میرے آقا، یہ تیرا حصہ اور باقی ہے۔ اس نے اب جواب دیا کہ واللہ اس کو تو میں نہیں پی سکتا، جتنا میں نے پیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اسے ضرور پینا ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ واللہ اس کو تو میں نہیں پی سکتا، جتنا میں نے پیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اسے ضرور پینا ہوگا۔ اس نے وہ پیالہ بھی لے کر پی لیا۔ پھر اس نے تیسرا پیالہ دیا اور شیخ نے اسے لے لیا اور پینا چاہتا ہی تھا کہ نور الدین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 37ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ نور الدین علی اٹھ کر بیٹھ گیا اور شیخ ابراہیم سے کہنے لگا کہ یہ کیا؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ میں نے تجھے قسم دی تھی لیکن تو نے انکار کر دیا اور کہا کہ 13 سال سے تو نے یہ کام نہیں کیا۔ شیخ ابراہیم نے شرمندہ ہو کر کہا کہ میری خطا نہیں ہے بلکہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا تھا۔ نور الدین ہنسا اور اب تینوں میں شراب کا دور چلنے لگا۔ اب لڑکی نے اپنے آقا کی طرف متوجہ ہو کر چپکے سے کہا تھا کہ سوائے ان دونوں کی اور کوئی نہ سن لے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا پی اور شیخ ابراہیم کو مجبور مت کر تاکہ میں اس کا مذاق تجھے دکھاؤں۔ اب لڑکی پیالہ بار بار کر اپنے آقا کو پلانے لگی اور اس کا آقا پیالہ بار بار کر اسے پلانے لگا۔ وہ بار بار یہی کر رہے تھے کہ شیخ ابراہیم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ خوب صحبت ہے، خدا پیٹوں پر لعنت بھیجے، بھائی تو مجھے کیوں نہیں پلاتا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اے مبارک شخص! یہ سن کر وہ دونوں خوب ہنسے اور اب خود بھی پی اور اسے بھی پلائی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ اب لڑکی نے کہا کہ اے شیخ ابراہیم، اگر تو اجازت دے تو میں ان شمعوں میں سے جو ایک کی تار میں لٹکی ہوئی ہے ایک کو روشن کر دوں۔ اس نے جواب دیا کہ ایک سے زیادہ روشن نہ کیجیے۔ اس نے اٹھ کر پہلی شمع سے شروع کیا اور اسی کو لے کر جلاتی ہوئی چلے گئی اور پھر آگے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد نور الدین نے کہا کہ اے شیخ ابراہیم اور میری قسم کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان کندیلوں میں سے ایک کو جلا دوں۔ شیخ ابراہیم نے اسے کہا کہ اٹھ اور ایک کندیل کو جلا دے مگر دوسرے کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ اٹھا اور ایک ایک کو جلاتا ہوا تمام اسی کندیلوں کو جلا دیا۔ اب ایسا معلوم ہونے لگا کہ سارا محل ہی رقص کر رہا ہے۔ شیخ تو نشے میں چور تو تھا ہی، ان سے کہنے لگا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ نشے میں ہو۔ اس نے اٹھ کر سارے کے سارے جھروکے کھول دیے اور تینوں بیٹھ کر شراب پینے اور اشعار پڑھنے لگے، یہاں تک کہ سارا مکان گونج اٹھا۔ اب خدا کو جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات کے لیے ایک سبب پیدا کرتا ہے، یہ منظور ہوا کہ خلیفہ کا اسی وقت بڑا دل گھبرایا اور چاندنی رات میں اس کی نظر ان جھروکوں پر پڑی جو دجلے کی طرف تھے۔ اس نے دیکھا کہ کندیلوں اور شمعوں کی روشنی کا عکس دریا پر پڑ رہا ہے۔ اب اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے باغ کا محل شمع اور کندیلوں سے چراغاں ہو رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جعفر برمکی کو میرے پاس لاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ امیر المومنین کے سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے وزیروں کے کتے، تو نے بغداد پر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں کی۔ جعفر نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر بغداد کو تو نے اپنے قبضے میں نہ کر لیا ہوتا تو کیسر التماثیل کندیلوں اور شمعوں سے نہ جگمگا رہا ہوتا اور جھروکے کھلے ہوئے نہ ہوتے۔ حیف ہو تجھ پر! اگر تو نے میری خلافت نہ چھین لی ہوتی تو کسی کی مجال تھی کہ ایسا کام کرتا؟ یہ سن کر تو جعفر کانپنے لگا اور کہا کہ تجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ کیس التماثیل روشن ہے؟
اور اس کے جروکے کھلے ہوئے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ ادھر آ کر دیکھ۔ جعفر خلیفہ کے پاس آیا اور باغ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ محل تو واقعی طریقے کے بیچ میں چراگاہ ہے۔ اس نے چاہا کہ باغبان شیخ ابراہیم کی طرف سے معذرت پیش کریں کیونکہ ایسا کرنے میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، گزشتہ ہفتے میں شیخ ابراہیم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے میرے آقا جعفر، میں چاہتا ہوں کہ میں امیر المومنین کی اور تیری زندگی میں اپنی اولاد کو خوش کروں۔ میں نے پوچھا کہ اس کے لیے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خلیفہ سے اس بات کی اجازت لے دے، میں اپنے لڑکوں کا ختنہ محل میں کروں گا۔ میں نے کہا کہ جا اور ان کا ختنہ کر اور خلیفہ سے مل کر اس کو خبر کر دوں گا۔ وہ چلا گیا اور میں تجھ سے کہنا بھول گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، پہلے تو ایک گناہ کا مرتکب ہوا تھا، اب تو ہو گئے دو، کیونکہ تو نے دوہرا جرم کیا ہے۔ ایک یہ کہ تو نے مجھے خبر نہ دی اور دوسرا یہ کہ تو نے شیخ ابراہیم کا مداح پورا نہ کیا، کیونکہ اس کے تیرے پاس آنے اور تجھ سے کہنے کی وجہ محض یہ تھی کہ وہ تجھ سے کچھ دام چاہتا تھا جس سے اس کا کام چلے۔ تو نے نہ تو اس کو کچھ دیا اور نہ مجھ کو خبر دی۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں بھول گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے اپنے باپ دادا کی قسم، میں باقی رات اس کے ساتھ گزاروں گا کیونکہ وہ نیک مرد ہے اور مشائخ اور فقراء کی صحبت میں رہتا ہے اور ان کی ضیافت کرتا ہے، اور وہ لوگ ضرور اس کے پاس ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ان کی ایک دعا سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں بھی اس کے پاس موجود رہوں۔ علاوہ بڑے شیخ ابراہیم کو اس سے خوشی بھی ہوگی۔ جعفر نے کہا کہ امیر المومنین، رات زیادہ ہو چکی ہے اور وہ اٹھ رہے ہوں گے۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ ان کے پاس ضرور چلنا چاہیے۔ جعفر چپ ہو گیا، اس کو حیرانی ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ خلیفہ اٹھ کھڑا ہوا اور جعفر اس کے ساتھ تھا اور دونوں کے ہمراہ مسرور سا خادم تھا۔ تینوں کے تینوں بیس بدل کر چل دیے اور خلیفہ کے محل سے نکل کر وہ گلی کوچوں کے سوداگروں کے لباس طے کرنے لگے، یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب خلیفہ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ باغ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس پر اسے بڑا تعجب ہوا۔ کہنے لگا کہ اے جعفر دیکھ، شیخ ابراہیم نے اس وقت تک دروازہ کیوں کھول کر رکھا ہے؟ وہ تو ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اندر گئے اور باغ کے آخر تک پہنچ کر محل کے نیچے ٹھہر گئے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، میں چاہتا ہوں کہ اندر جانے سے پہلے میں ان کو چھپ کر دیکھ لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور مشائخ کا بھی نظارہ کر لوں، کیونکہ اب تک میں نے ان کی کوئی آہٹ نہیں پائی اور نہ کسی فقیر کو خدا کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب خلیفہ نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر اخروٹ کے ایک اونچے سے درخت پر پڑی۔ وہ کہنے لگا کہ اے جعفر، میں چاہتا ہوں کہ اس درخت پر چل جاؤں کیونکہ اس کی ٹہنیاں جڑوکوں کے قریب ہے اور ان کو دیکھوں۔ یہ کہہ کر خلیفہ درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ سے دوسری پر گزرتا ہوا اس شاخ پر جا پہنچا جو جڑوکے کے سامنے تھی، اور اس پر جا کر بیٹھ گیا اور محل کے جڑوکے میں دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے، گویا کہ دو چاند۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ ابراہیم بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے حسینوں کے آقا، شراب بغیر گانے کے بیکار ہے، کیونکہ میں نے ایک شاعر کو یہ کہتے سنا ہے، شراب کا دور بوڑھوں اور جوانوں دونوں میں چلا، اور اسے اس شخص کے ہاتھ سے لے جو روشن چاند کی طرح سے حسین ہو، اور بغیر گانے کے مت پی، کیونکہ گھوڑے بھی سیٹی کے ساتھ پیتے ہیں۔ جب خلیفہ نے شیخ ابراہیم کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو اس کے تو غصے کی رگ دونوں آنکھوں کے درمیان پھول گئی۔ وہ درخت سے اتر کر کہنے لگا کہ اے جعفر، میں نے نیک بندوں کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا، اب تو بھی اس درخت پر چڑھ کر نظارہ کر تاکہ تو بھی نیک بندوں کی برکتوں سے مستفید ہو۔ جب جعفر نے امیر المومنین کو یہ کہتے سنا تو حیران ہو گیا اور درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ نور الدین اور شیخ ابراہیم اور لڑکی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ کے ہاتھ میں پیالہ ہے۔ جب جعفر نے یہ دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ اب تو میری جان کی خیر نہیں۔ وہاں سے وہ نیچے اترا اور امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے کہا کہ اے جعفر، خدا کا شکر ہے کہ ہم ظاہری شریعت کے پیرو ہیں۔ جعفر کے منہ سے ہماری شرمندگی کی کوئی بات نہ نکلی۔ خلیفہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا
کہ آخر ان کو اس جگہ کون لایا اور کسی نے انہیں میرے محل میں داخل کیا، لیکن اس لڑکے اور لڑکی کا ایسا حسن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جعفر نے اس کی رضا جوئی کے لیے کہا کہ اے میرے آقا سلطان، تو بالکل سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے جعفر، چل ہمارے ساتھ اس شاخ پر چڑھ جو ان کے سامنے ہے تاکہ ہم لطف اٹھائیں۔ اب دونوں کے دونوں درخت پر چڑھ کر ان کو دیکھنے لگے اور شیخ ابراہیم کو یہ کہتے سنا کہ اے میری مالکہ، میں نے شراب پی کر اپنا سارا وقار کھو دیا، مگر بغیر باجے گاجے کے اس میں مزہ نہیں۔ انیس الجلیس نے جواب دیا کہ اے شیخ ابراہیم، واللہ اگر ہمارے پاس کوئی باجا ہوتا تو ہم پوری طرح سے لطف اٹھا سکتے تھے۔ جب شیخ نے یہ سنا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ دیکھیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ جعفر نے کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ اب شیخ ابراہیم غائب ہو گیا اور ایک سرنگی لے کر لوٹا۔ خلیفہ نے غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ابو اسحاق الندیم کی سرنگی ہے۔ خلیفہ نے کہا اگر یہ لڑکی برا گائے گی تو میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور اگر یہ اچھا گائے گی تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور محض تجھ کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جعفر نے کہا کہ خدایا وہ برا گائے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ تو ہم سب کو سولی پر چڑھا دے اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرے۔ خلیفہ یہ سن کر ہنس پڑا۔ اب لڑکی نے سرنگی کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا کہ اس کے تار اترے ہوئے ہیں اور ان کو ٹھیک کر کر اس طرح سے بجانا شروع کیا کہ سب کے دل جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو گئے اور وہ یہ اشعار گانے لگی: اے ہم مسکین عاشقوں کے مددگار، محبت اور آرزوؤں کی آگ ہم کو جلا رہی ہے، اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم اس کے مستحق ہیں، ہم نے تمہارے ہاں آ کر پناہ لی ہے، لہٰذا ہمیں برا مت کہو، ہم ذلیل اور غریب ہیں، اسی لیے تمہارا جو چیز چاہے ہمارے ساتھ کرو، اگر تم ہمیں اپنے گھر میں قتل کر ڈالو تو یہ بات تمہارے لیے فخر کا باعث نہ ہوگی، مگر ہمیں ڈر ہے تو یہ کہ کہیں تم گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، واللہ کیا خوب گاتی ہے، میں نے عمر بھر اس کی طرح سے خوشگن آواز نہیں سنی۔ جعفر نے کہا کہ شاید اب خلیفہ کا غصہ جاتا رہا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں جاتا رہا۔ اب وہ دونوں درخت پر سے اترے اور خلیفہ جعفر سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں اور لڑکی میرے سامنے گا کر سنائے۔ اس نے کہا کہ اگر تو ان کے سامنے جائے گا تو ان کی خوشی خراب ہو جائے گی اور شیخ ابراہیم تمہارے ڈر کے مر جائے گا۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، تو کوئی نہ کوئی ترکیب نکال کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں معلوم نہ ہو۔ اب خلیفہ اور جعفر دجلے کے کنارے پہنچے اور اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ماہی گیر محل کے چروکے کے نیچے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ خلیفہ نے ایک بار شیخ ابراہیم کو بلا کر پوچھا تھا کہ محل کے چروکے کے نیچے سے یہ کیا آواز آ رہی ہے، اس نے جواب دیا تھا کہ ماہی گیروں کی آواز ہے۔ خلیفہ نے کہا تھا کہ جا انہیں اس جگہ سے مچھلیاں پکڑنے سے منع کر، اور ماہی گیروں کو ممانعت کر دی گئی کہ وہاں مچھلیاں نہ پکڑا کریں۔ اس رات پھر ایک ماہی گیر وہاں پہنچا جس کا نام کریم تھا، اور دروازہ کھلا دے کر وہ دل میں کہنے لگا کہ لوگ تو اس وقت بے خبر ہیں، اس کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے جال لیا اور دریا میں پھینکا۔ اتنے میں خلیفہ اکیلا اس کے ساتھ آ پہنچا اور اسے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ اے کریم۔ جب اس نے کسی کو اپنا نام لیتے سنا تو وہ اس طرف متوجہ ہوا اور جب دیکھا کہ خلیفہ ہے تو اس کا تو بدن کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، خدا کی قسم، میں نے تیرے حکم کا مذاق اڑانے کے لیے یہ نہیں کیا بلکہ فاقے اور اہل و عیال کی مجبوری کی وجہ سے۔ خلیفہ نے کہا کہ میرے نام سے مچھلیاں پکڑ۔ ماہی گیر خوش ہو کر آگے بڑھا اور جال پھینکا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا یہاں تک کہ وہ تہہ میں پہنچ گیا۔ اب اس نے جال کھینچا تو طرح طرح کی مچھلیاں آئیں۔ خلیفہ بڑا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کریم، اپنے کپڑے اتار۔ جب اس نے اپنے کپڑے اتارے تو اس کے جبے میں سخت اونی کپڑوں کے سینکڑوں پیوند لگے ہوئے تھے اور اس میں دمدار جوئیں تھیں، اور اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری جس کو اس نے 3 سال سے نہیں کھولا تھا۔ اور جو چیترا اسے ملتا وہ اس کے اوپر ہی سی لیتا۔ جب اس نے اپنا جبہ اور عمامہ اتار دیا تو خلیفہ نے اپنے بدن پر سے 2 لباس اتار دیے جو اسکندریہ اور بلبک کے ریشم کے تھے، ایک قمیص تھی اور ایک قبا۔ اب اس نے سیاد سے کہا کہ ان کو لے کر پہن لے، اور خلیفہ نے ماہر گیر کا جبہ
اور امامہ پہن لیا، اس کے پلو سے اپنا منہ لپیٹ لیا اور اسے کہا کہ جا اپنا کام کر۔ اس شخص نے خلیفہ کے پاؤں چومے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں خلیفہ کے بدن پر جوئیں رینگنے لگی اور وہ انہیں داہنے اور بائیں ہاتھ سے اپنی گردن پر سے پکڑ پکڑ کر پھینکتا جاتا۔ اس نے ماہی گیر سے کہا کہ تف ہو تجھ پر، تیرے جبے میں کتنی جوئیں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، ابھی تو تجھے معلوم ہوگا کہ وہ کاٹتی ہیں، لیکن ایک ہفتے کے بعد بالکل محسوس نہ ہوں گی، بلکہ تجھے ان کا خیال بھی نہ آئے گا۔ خلیفہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تف ہو تجھ پر، کیا میں اس جبے کو ہمیشہ پہنے رہوں گا؟ ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ۔ خلیفہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تف ہو تجھ پر، کیا میں اس جبے کو ہمیشہ پہنے رہوں گا؟ ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ کہہ، جو کہنا چاہتا ہے کہہ۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے دل میں ابھی یہ خیال گزرا ہے کہ چونکہ تو مچھلیاں پکڑنا سیکھنا چاہتا ہے تاکہ ایک فائدہ مند پیشہ تجھے آ جائے، یہ جبہ تیرے لیے بہت مناسب ہے۔ خلیفہ ماہی گیر کی باتوں پر ہنسنے لگا اور ماہی گیر چلا گیا۔ اب خلیفہ نے مچھلیوں کا ٹوکرا لیا اور اس کے اوپر گھاس ڈال کر جعفر کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جعفر نے خیال کیا کہ وہ کریم ماہی گیر ہے اور ڈرا کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچے، اور اس نے کہنے لگا کہ اے کریم، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ بھاگ جا، اپنی جان بچا، کیونکہ آج رات خلیفہ باغ میں ہے۔ اگر اس نے تجھے دیکھ لیا نا تو تیرا سر اڑا دے گا۔ خلیفہ جعفر کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی سے جعفر نے اسے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ غالباً تو ہمارا آقا سلطان ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا کہ ہاں اے جعفر، اور تو میرا وزیر ہے اور ہم تم یہاں ساتھ آئے ہیں، مگر تو نے مجھے پہچانا نہیں تو شیخ ابراہیم جو نشے میں ہے مجھے کس طرح سے پہچان سکتا ہے؟ یہاں ٹھہرا رہ جب تک کہ میں واپس نہ آؤں۔ جعفر نے کہا کہ بسر چشم۔ اب خلیفہ محل کے دروازے پر گیا اور آہستہ سے دستک دی۔ نور الدین نے کہا کہ شیخ ابراہیم، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا کہ اے شیخ ابراہیم، میں ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کریم ماہی گیر ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے ہاں مہمان آئے ہیں، اسی لیے میں تیرے لیے کچھ مچھلیاں لایا ہوں، کیونکہ یہ بہت اچھی ہیں۔ جب نور الدین اور لڑکیوں نے مچھلیوں کا نام سنا تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے میرے آقا، دروازہ کھول کر اس کو بما مچھلیوں کے اندر لے آ۔ شیخ ابراہیم نے دروازہ کھولا اور خلیفہ ماہی گیر کے بھیس میں اندر آیا۔ سب سے پہلے سلام کیا۔ شیخ ابراہیم نے اسے کہا کہ مرحبا اے ڈاکو، چور اور جواری، آ اور اپنی مچھلیاں ہمیں دکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو مچھلیاں زندہ تھیں اور حرکت کر رہی تھیں۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ مچھلیاں بہت اچھی ہیں، کاش کہ وہ تلی ہوئی ہوتی۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ واللہ اے میرے آقا، تو سچ کہتی ہے۔ اور اس نے خلیفہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے ماہی گیر، تو ان مچھلیوں کو تال کر کیوں نہیں لایا؟ فوراً اٹھ اور انہیں تال کر لا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں ابھی انہیں تال کر حاضر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جلدی کر۔ خلیفہ اٹھ کر چل دیا اور جعفر کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ اے جعفر۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں اے امیر المومنین، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے تلی ہوئی مچھلیاں مانگتے ہیں۔ جعفر نے کہا کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی قسم، میں انہیں خود اپنے ہاتھ سے تلوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ باغبان کے چوپڑے میں گیا اور تلاش کر کر ہر چیز نکالی، حتیٰ کہ نمک، زعفران اور پودینہ وغیرہ وغیرہ۔ چولہے کے پاس جا کر ان پر کڑھائی چڑھائی اور مچھلیوں کو نہایت خوبی سے تلا۔ جب تال چکا تو اس نے انہیں کیلے کے پتے پر رکھا اور باغ میں سے گرے ہوئے پھل اور نیمبو لیے اور جا کر مچھلیوں کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکا اور لڑکی اور شیخ ابراہیم آگے بڑھے، انہوں نے کھایا۔ جب کھا چکے تو ہاتھ دھوئے۔ نور الدین نے کہا کہ اے ماہی گیر، آج رات تو نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ان دیناروں میں سے جو اسے سنجر نے چلتے وقت دیے تھے 3 دینار نکالے اور سیاد سے کہا کہ معاف کر، خدا کی قسم اگر میری اس حالت سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہوتی تو میں تیری غربت کی تکلیف کو دور کر دیتا، لیکن انہیں لے۔ یہ کہہ کر اس نے دینار خلیفہ کی طرف پھینکے۔ خلیفہ نے انہیں اٹھا کر بوسہ دیا اور اس سے خلیفہ کا مقصد محض یہ تھا کہ لڑکی کا گانا سنے۔ اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ احسان کیا اور بلائی کی ہے،
مگر میں تجھ سے اس بلائی کا خواہش مند ہوں کہ یہ لڑکی مجھے ایک راگ سنا دے اور میں اسے سن لوں۔ نور الدین نے کہا کہ اے انیس الجلیس، میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ نور الدین نے کہا کہ تجھے میری جان کی قسم اس ماہی گیر کی خاطر کچھ گا کر سنا، کیونکہ وہ تیرا گانا سننا چاہتا ہے۔ جب لڑکی نے اپنے آقا سے یہ سنا تو اس نے سرنگی اٹھائی اور تار درست کر کے اسے بجانے اور گانے لگی۔ اتنا اچھا بجایا کہ حاضرین تو دنگ رہ گئے۔ خلیفہ کو وجد آ گیا اور وہ جھومنے لگا، مارے خوشی کے آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم کیا خوب، خدا کی قسم کیا خوب، خدا کی قسم کیا خوب۔ نور الدین نے ماہی گیر سے پوچھا کہ تجھے یہ لڑکی پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہاں۔ نور الدین نے کہا کہ وہ میری طرف سے تیری نظر ہے، اسے سخی کی نظر جو دے کر واپس نہیں لیتا اور بخشش کر کر لٹاتا نہیں۔ اب نور الدین اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر لے کر ماہی گیر کی طرف پھینک دی اور کہا کہ لڑکی کو لے کر چلتا ہو۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے آقا، تو بغیر رخصت ہوئے چلا جا رہا ہے؟ اگر جانا ہی ہے تو ذرا ٹھہر جا تاکہ تجھ سے رخصت ہو لوں اور اپنا حال تجھے سنا دوں۔ یہ کہہ کر وہ یہ اشعار پڑھنے لگی، جب میرے دل میں عشق کی آگ اور تمنا اور افسوس کی آگ بھڑک رہی ہو تو جسم میں کمزوری کے آثار کیوں نہ نمایاں ہو؟ اے میرے دوستو، یہ مت کہو کہ ہم تمہیں تسلی دیں گے، کیونکہ میری حالت ابتر ہے اور میرا درد لا دوا۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کوئی شخص اپنے آنسوں میں تیرے تو سب سے پہلے میں اپنے آنسوں میں تیرتی۔ تیری محبت میرے دل میں اس طرح سے مل گئی ہے جیسے کہ پیالے میں پانی اور شراب۔ آج وہی جدائی کا دن آ گیا جس سے میں ڈرتی تھی۔ تیری محبت سے میرے دل و جگر کمزور ہو گئے ہیں۔ اے ابن خاقان، تو میرا مقصد اور تو ہی تو میری آرزو ہے، اور تیری محبت میرے دل میں ہمیشہ کے لیے جا بسی ہے۔ تو نے میرے متعلق ہمارے آقا اور سردار کی نافرمانی کی ہے اور وطن کو چھوڑ کر یہاں آ پڑا ہے۔ خدا کرے کہ میرا آقا مجھے چھوڑ کر پریشان نہ ہو۔ تو نے مجھے ایک سخی اور ممدوح کے حوالے کیا ہے۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکی تو نور الدین نے ان اشعار کا جواب دیا۔ وہ مجھ سے جدائی کے روز رخصت ہوئی اور مارے اشتیاق کے رو رو کر یہ کہتی تھی کہ میری جدائی کے بعد تو کیا کرے گا؟ میں نے اسے کہا کہ یہ تو اس سے پوچھ جو تیرے بعد زندہ رہے۔ جب خلیفہ نے اس کے یہ الفاظ سنے کہ تو نے مجھے ایک سخی کے حوالے کیا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت بڑھ گئی اور اس کے دل پر یہ بڑا گرا گزرا کہ دونوں میں جدائی ہو، اور وہ لڑکے سے کہنے لگا کہ اے میرے آقا، اس لڑکی نے اپنے اشعار سے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ تو نے اس کے آقا کی نافرمانی کی ہے اور اس کے مالک کی۔ بیان کر کہ تو نے کس کی نافرمانی کی اور کون تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نور الدین نے کہا کہ اے ماہی گیر، میرا اور اس لڑکی کا عجیب و غریب ماجرا ہے۔ اگر اسے سوئیوں سے آنکھوں کے گوشے پر لکھا جائے تو اس سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں گے۔ خلیفہ نے کہا کہ ہم سے اپنا ماجرا بیان کر اور ہمیں اپنا قصہ سنا۔ تعجب نہیں کہ یہ تیری خوشی کا باعث ہو، کیونکہ خدا کی طرف سے خوشی جلد آنے والی ہے۔ اور پھر نور الدین نے اپنا سر نیچا کر کے سارا قصہ بیان کر دیا اور دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ اپنا قصہ سنا چکا تو خلیفہ نے کہا کہ اے میرے آقا نور الدین، اپنی حالت اور زیادہ تفصیلی کے ساتھ سنا۔ جب خلیفہ کو اس کا سارا حال شروع سے آخر تک معلوم ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ اب تیرا قصد یہاں سے کہاں جانے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تجھے سلطان محمد بن سلیمان الزینی کے نام ایک خط دیتا ہوں، جب وہ اسے پڑھے گا تو پھر وہ تجھے تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 38ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب خلیفہ نے نور الدین سے کہا کہ میں سلطان محمد بن سلیمان الزینی کے نام ایک خط دیتا ہوں، جب وہ اسے پڑھے گا تو پھر وہ تجھے تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے گا، تو نور الدین نے کہا کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماہی گیر بادشاہوں سے خط و کتابت کریں؟ یہ ناممکن بات ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص سبب ہے۔ ہم دونوں کے لیے ایک ہی مکتب میں اور ایک ہی ملا سے پڑھا ہے۔ میں مکتب کا ناظم تھا، اس کے بعد قسمت نے اس کی یاوری کی اور وہ والی ہو گیا اور خدا نے مجھے گرا کر ماہی گیر بنا دیا، مگر جب کبھی میں نے اس سے کوئی درخواست کی ہے تو اس نے وہ پوری کی ہے۔ اگر میں اس سے یہ ہر روز 1000 درخواستیں بھی کروں گا تو وہ پوری کرے گا۔
جب نور الدین نے یہ سنا تو کہا کہ بہت خوب، لکھ، میں دیکھوں تو صحیح۔ اس نے قلم دوات لی اور بسم اللہ کے بعد لکھا کہ یہ خط ہارون الرشید بن المہدی کی طرف سے محمد بن سلیمان الزینی کے نام ہے، جس پر میں نے یہ احسان کیا ہے کہ اس کو ایک پورے صوبے کا والی بنایا ہے۔ یہ خط میں تیرے پاس نور الدین علی ابن خاقان الوزیر کے ہاتھ بھیجتا ہوں۔ اس خط کے پہنچتے ہی تو حکومت سے دستبردار ہو جائیو اور اس کو والی بنا دیجیو، اور میرے حکم کی نافرمانی مت کرنا۔ والسلام۔ یہ خط لکھ کر اس نے نور الدین کو دے دیا۔ نور الدین نے اسے لے کر بوسہ دیا اور اپنی پگڑی میں رکھ کر فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ تو تھا نور الدین کا قصہ۔ اب خلیفہ کا حال سنیے۔ وہ ماہی گیروں کے بیس میں تو تھا ہی۔ شیخ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے ذلیل ترین ماہی گیر، تو ہمارے لیے 2 مچھلیاں لایا جن کی قیمت 10 درہم ہوتی ہے، اور اس کے عوض میں تجھے 3 دینار ملے۔ اب تو چاہتا ہے کہ لڑکی کو بھی لے جائے۔ جب خلیفہ نے اس کی باتیں سنی تو اسے ڈانٹا اور مسرور کی طرف اشارہ کیا۔ مسرور پردے سے نکل کر اس کی طرف دوڑا۔ اسی اثناء میں جعفر نے باغ کے پیادوں میں سے ایک شخص کو شاہی محل کے دربان کے پاس بھیجا تاکہ وہ جا کر اسے بادشاہ کی پوشاک لے آئے۔ وہ شخص جا کر پوشاک لے آیا اور آ کر خلیفہ کے آگے زمین پر بوسہ دیا۔ خلیفہ نے وہ کپڑے جو پہنے ہوئے تھے اتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور پوشاک کو پہن لیا۔ شیخ ابراہیم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور خلیفہ اس کے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ تو گھبرا گیا اور اس کے حواس جاتے رہے اور وہ دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، میں تو سو رہا ہوں یا بیدار ہوں۔ خلیفہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے شیخ ابراہیم، اس وقت تیری کیا حالت ہو رہی ہے؟ یہ سن کر اس کا نشہ ہیرن ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ خلیفہ نے اسے معاف کر دیا اور حکم دیا کہ لڑکی کو محل میں پہنچا دیا جائے۔ جب وہ محل میں پہنچی تو خلیفہ نے اس کے لیے محل کا ایک خاص حصہ خالی کروا دیا اور اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر مقرر کر دیے اور اس سے کہا کہ میں نے تیرے آقا کو والی بنا کر بصرے بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک خلعت روانہ کروں گا اور تجھے اس کے پاس بھیج دوں گا۔ یہ تو ان لوگوں کا ماجرا ہوا۔ اب نور الدین علی ابن خاقان کا قصہ سنیے۔ وہ وہاں سے چل کر بصرے گیا اور سلطان کے محل میں پہنچا اور بلند آواز سے پکارا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی اور اسے بلا لیا۔ جب وہ اس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے زمین کو بوسہ دیا اور خط کو نکال کر اس کے سامنے پیش کیا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ سرنامہ امیر المومنین کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے تو وہ تو سروقت کھڑا ہو گیا اور خط کو 3 بار بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ بصر و چشم، میں پہلے خدا کا اور پھر امیر المومنین کا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد اس نے 4 قاضی اور عمرہ کو بلایا اور وہ چاہتا تھا کہ حکومت سے دستبردار ہو جائے کہ اتنے میں اس کا وزیر معین بن ساوا پہنچا۔ سلطان نے اسے وہ خط دے دیا۔ اس نے پڑھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر تھوک دیا۔ سلطان نے غصے میں آ کر اس سے کہا کہ تف ہو تجھ پر، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ اے ہمارے آقا سلطان، تیری جان کی قسم، یہ شخص نہ تو خلیفہ سے ملا ہے اور نہ اس کے وزیر سے، بلکہ محض دھوکے باز ہے اور شیطان اور مکار ہے۔ اس کے ہاتھ خلیفہ کا ایک جعلی خط لگ گیا ہے اور وہ اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اسے ہرگز نہیں بھیجا اور نہ وہ تجھ کو حکومت سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے اور نہ اس شخص کے پاس شاہی خط ہے اور نہ فرمان، بلکہ وہ ہرگز خلیفہ کے پاس سے نہیں آیا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کوئی حاجب یا وزیر ضرور بھیجتا، لیکن وہ تو تنہا آیا ہے۔ حاکم نے پوچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ کر دے، میں اسے تیرے پاس سے لے جا کر ایک حاجب کے ہمراہ بغداد بھیجتا ہوں۔ اگر وہ سچا ہے تو ہمارے پاس بادشاہی خط اور پروانہ لے کر آئے گا، اگر نہ لایا تو میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا کیونکہ یہ میرا مجرم ہے۔ جب حاکم نے وزیر معین بن ساوا کی باتیں سنی تو کہا کہ اچھا، اسے لے جا۔ وزیر اسے لے کر اپنے گھر گیا اور غلاموں کو بلایا۔ انہوں نے اسے زمین پر لٹا کر یہاں تک مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر وہ اس کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں ڈال کر قید خانے لے گئے۔ وزیر نے قید خانے کے داروغہ کو بلایا اور اس نے آ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ اس داروغہ کا نام کتیت تھا۔ وزیر نے اسے کہا کہ کتیت، میں چاہتا ہوں کہ اسے لے جا کر قید خانے کی کال کوٹری میں بند کر دے اور دن رات اسے سزا دیا کر۔ داروغہ نے کہا کہ بصر و چشم، اور اسے قید خانے لے گیا اور اندر سے کفر ڈال لیا۔ ایک چوکی صاف کر آ کے جو دروازے کے پیچھے تھی، اس پر ایک گدھا اور قالین بچھایا
اور نور الدین کو بٹھا کر اس کی بیڑیاں کھول دی اور اسے اچھی طرح سے رکھا۔ وزیر ہر روز داروغہ کے پاس حکم بھیجتا کہ وہ اسے مارے، مگر وہ مارنے سے باز رہتا۔ سلطان نے اسے دیکھا تو وہ اسے بہت پسند آیا اور اس نے اس کے بارے میں وزیروں سے مشورہ کیا۔ بعضوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ہدیہ نئے سلطان کے لیے ہے۔ وزیر معین بن ساوا نے کہا کہ بہتر تھا کہ اگر وہ آتے ہی قتل کر دیا گیا ہوتا۔ سلطان نے کہا کہ تو نے خوب یاد دلایا ہے، اس کو یہاں لا کر اس کی گردن اڑا دے۔ وزیر نے جواب دیا کہ بس رو چشم، اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہر میں ڈنڈورا پٹوا دوں کہ جو کوئی نور الدین کی گردن اڑانے کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے وہ محل کے پاس آئے۔ یہ سن کر چھوٹے بڑے تماشا دیکھنے آئیں گے اور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور میرا دشمن منہ کی کھائے گا۔ سلطان نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر۔ وزیر خوش خوش وہاں سے روانہ ہوا اور شہر کے حاکم کے پاس جا کر کہا کہ ڈنڈورا پٹوا دے۔ جب لوگوں نے ڈنڈورا سنا تو سب کے سب بڑے غمزدہ ہو گئے اور رونے پیٹنے لگے۔ خطا کے مکتب کے بچے اور دکانوں کے دکاندار تک لوگوں نے آ کر بہت پہلے سے جگہیں گھیر لیں تاکہ وہاں سے تماشا دیکھے۔ بعض تو قید خانے پہنچے تاکہ اس کے ساتھ آئے۔ وزیر بھی 10 غلاموں کو لے کر قید خانے پہنچا۔ قطیط نے پوچھا کہ اے ہمارے آقا، وزیر کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس حرامزادے کو حاضر کر۔ داروغہ نے کہا کہ میں نے تو مارتے مارتے اس کا برا حال کر دیا ہے۔ اب داروغہ نے اندر جا کر اس کے عمدہ کپڑے اتار دیے اور اسے ایک جوڑا سیلے کپڑے پہنا کر وزیر کے پاس لے گیا۔ نور الدین نے دیکھا کہ اب وہ اپنے دشمن کے پاس ہے جو اسے قتل کرنا چاہتا تھا تو وہ رونے لگا۔ وزیر سے کہا کہ کیا تو زمانے کے ہاتھ سے بچ جائے گا؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے علی، کیا یہ باتیں تو میرے ڈرانے کے لیے کرتا ہے؟ آج میں بسرے والوں کی مرضی کے خلاف تیری گردن مار ڈالوں گا اور مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں کہ زمانہ میرے ساتھ کیا کرے، اور تیرے مشورے کو تو میں بالکل دھیان میں نہیں لانے کا۔ اب وزیر نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے کھچر پر بٹھائیں۔ غلاموں پر یہ بات بڑی سخت گزری اور انہوں نے نور الدین سے کہا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اسے زمین پر پٹک کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالیں۔ نور الدین نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اب نور الدین پر ڈنڈورا پیٹنے لگا کہ یہ کم سے کم سزا اس شخص کی ہے جو بادشاہوں پر بہتان لگاتا ہے، اور لوگ اسے بسرے میں پھرانے لگے اور پھرا کر محل کے جروکے کے نیچے لے آئے۔ اسے خونی چمڑے میں لٹکا دیا گیا اور جلاد آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، میں محض غلام ہوں اور اس کام پر مامور کیا گیا ہوں۔ اگر تیری خواہش ہو تو کہہ دے تاکہ میں پورا کر دوں، کیونکہ اب تیری زندگی اسی وقت تک ہے جب تک سلطان جروکے سے منہ نہ نکالے۔ یہ سن کر نور الدین داہنے اور بائیں اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ دیکھا کہ لوگ اس پر دوڑ رہے ہیں اور جلاد جا کر اس کے لیے ایک گھونٹ پانی لایا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہاتھ مار کر پانی کے کوزے کو توڑ ڈالا اور جلاد سے ڈانٹ کر کہا کہ اس کی گردن اڑا دے۔ اب جلاد نے نور الدین کی دونوں آنکھوں پر پٹی باندھی اور لوگوں نے تو اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے سوال پر سوال کرنے لگے۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گرد اٹھی چلی آ رہی ہے اور غبار سے ہوا بڑھ گئی ہے۔ جب سلطان نے اپنے محل سے یہ دیکھا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو کیا بات ہے۔ وزیر نے کہا کہ پہلے ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ سلطان نے کہا کہ خبر آنے تک ٹھہر جا۔ یہ غبار خلیفہ کے وزیر جعفر برمکی اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ 30 دن تک تو خلیفہ کو نور الدین کی کچھ خبر نہ ملی تھی اور کسی سے بھی اس کا حال معلوم نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ انیس الجلیس کے کمرے کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ خلیفہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، انیس الجلیس کو روتے ہوئے پایا۔ جب اس نے خلیفہ کو دیکھا تو وہ زمین پر گر پڑی اور 3 بار اس کے پاؤں چومے۔ خلیفہ نے کہا کہ تو کون ہے؟ انیس الجلیس نے کہا کہ میں وہی کنیز ہوں جسے تجھے علی ابن خاقان نے تجھ کو ہدیے میں دیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تو اپنا وعدہ پورا کرے جو تو نے مجھ سے کیا تھا کہ تو مجھے خلعت کے ساتھ اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ آج 30 دن ہوتے ہیں کہ میں نے نیند کا مزہ بالکل نہیں چکھا۔ یہ سن کر خلیفہ نے جعفر برمکی کو طلب کیا اور اسے کہا کہ اے جعفر، 30 دن سے علی بن خاقان کی کوئی خبر نہیں آئی اور میرا خیال ہے کہ سلطان نے اسے قتل کر دیا ہے، لیکن مجھے اپنے سر کی اور اپنے آباء و اجداد کی مٹی کی قسم، اگر اس کے ساتھ کوئی بری بات پیش آئی ہے تو میں اس کے مرتکب کو بے تباہ کیے نہ چھوڑوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو ابھی بصرے جا کر خبر لا کہ
سلیمان الزینی نے علی ابن حقان کے ساتھ کیا کیا ہے اور اسے کہا کہ اگر آنے جانے سے زیادہ تو نے دیر لگائی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو میرے بھائی سے نور الدین علی ابن حقان کا قصہ بیان کیجیے اور یہ کہ میں نے اسے اپنا خط دے کر بھیجا تھا، اور اے میرے بھائی اگر تو دیکھے کہ سلطان نے میرے حکم کے خلاف کوئی حرکت اس کے ساتھ کی ہے تو اسے وزیر معین بن ساوا کو جس طرح سے وہ بیٹھے ہو لے آئیو اور آ کے سفر سے زیادہ دیر نہ لگائیو۔ جعفر نے کہا کہ بصرہ چشم، اور فوراً سفر کی تیاری کر کر چل دیا یہاں تک کہ بصرہ پہنچا۔ مگر اس کے بصرے پہنچنے سے پہلے محمد بن سلیمان الزینی کو اس کے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ جب جعفر وہاں پہنچا اور شور و گل اور بھیڑ دیکھی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے۔ انہوں نے نور الدین علی بن حقان کا سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر جعفر بہت تیزی کے ساتھ سلطان کے پاس پہنچا اور اسے سلام کر کر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور یہ کہ اگر علی بن حقان کا ذرا سا بھی بال بیکا ہوا تو خلیفہ اس کے مرتکب کو تباہ کر ڈالے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سلطان اور وزیر معین بن ساوا دونوں کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ نور الدین کو رہا کر دیا جائے اور اسے سلطان محمد بن سلیمان الزینی کی جگہ سلطان بنا کر بٹھا دیا۔ 3 دن تک جو ضیافت کی مدت ہے بصرے میں ٹھہرا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو علی ابن حقان نے جعفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں امیر المومنین کی زیارت کا مشتاق ہوں۔ جعفر نے محمد بن سلیمان الزینی سے کہا کہ سفر کی تیاری کر، کیونکہ ہم نماز پڑھ کر بغداد کے لیے سوار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ بصرہ چشم۔ اب وہ نماز پڑھ کر سب کے سب چل دیے۔ وزیر معین بن ساوا ان کے ساتھ تھا اور اپنے کیے پر سخت پریشان تھا۔ نور الدین علی ابن حقان جعفر کے پہلو پہلو گھوڑے پر سوار تھا۔ چلتے چلتے وہ دارالاسلام بغداد پہنچے۔ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس سے نور الدین کا تمام قصہ بیان کیا اور یہ کہ انہوں نے اس کو مرنے کے قریب دیکھا۔ یہ سن کر خلیفہ نے علی بن حقان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ تلوار لے اور اس سے دشمن کی گردن اڑا دے۔ وہ تلوار لے کر معین بن ساوا کی طرف بڑھا۔ معین نے کہا کہ میں نے تو اپنی فطرت کے موافق عمل کیا ہے، تو اپنی فطرت کے موافق عمل کر۔ نور الدین نے تلوار اپنے ہاتھ سے پھینک دی اور خلیفہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اس نے اپنی باتوں سے مجھے فریفتہ کر لیا ہے۔ خلیفہ نے کہا اچھا تو اسے مت مار، اور مسرور سے کہا کہ اے مسرور تو اٹھ اور اس کی گردن اڑا دے۔ مسرور اٹھا اور اس نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب خلیفہ نے علی ابن حقان سے کہا کہ جو تو چاہے مجھ سے مانگ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے سردار، مجھے بصرے کی حکومت کی ضرورت نہیں، بلکہ میری تمنا ہے کہ میں تیری خدمت سے ممتاز ہوں اور تجھے دیکھا کروں۔ خلیفہ نے کہا کہ بصرہ چشم۔ اب خلیفہ نے لڑکی کو بلایا اور جب وہ آئی تو اس نے ان کے ساتھ انعام و اکرام کیا اور بغداد کے محلوں میں سے ایک محل ان کے رہنے کے لیے دیا اور ان کے لیے روزینہ مقرر کیا اور نور الدین کو اپنا ہم پیالہ بنایا، اور مرتے دم تک انہوں نے عیش و عشرت سے زندگی گزاری۔ لیکن یہ کہانی سوداگر اور اس کی اولاد کی کہانی سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟